الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پارے کے خلاصے کے ساتھ آج ہم دوسرے پارے کو دیکھیں گے. پہلے پارے میں ہم نے بنی اسرائیل کی کہانیاں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار اس بات کا احساس دلایا کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم آؤ اس دنیا میں اللہ کا پیغام عام کرو. لیکن جب ان کے مذہبی طبقے پر دنیا کی محبت اس طرح چھا گئی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دیا. پارہ نمبر 2 کے آغاز میں ایک تبدیلی ہے، اور تبدیلی ہے امت کی تبدیلی. اب مسلمانوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ تم اب دنیا میں یہ کام کرو. اللہ تمہیں ورلڈ لیڈر بنانا چاہتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. قبلے کی تبدیلی میں اشارہ تھا کہ اب امت تبدیل ہو رہی ہے. اب جو امیدیں کل تک بنی اسرائیل سے تھی وہ مسلمانوں سے رکھی جائیں گی، اور مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ تم رسالت کی اس خوبصورت زنجیر میں ایک اضافہ ہو. نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت تو ختم ہو گئی، لیکن کار رسالت ابھی باقی ہے. کل تک جو کام انبیاء سے اللہ نے لیا تھا آج وہ امت مسلمہ کے ذمہ لگا دیا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اس ہستی کو پہچاننے والا بنا دے. سب سے پہلے اللہ کی بات جبرائیل کے ذریعے قلب محمد پہ نازل ہوتی تھی. اب اے مسلمانوں تم بیچ میں آ گئے ہو، تم نے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے، اور اس بات پر کل قیامت کے دن تم اللہ کے نبی کی سفارش کو بھی پاؤ گے. اور اس کے بیچ میں قبلے کی تبدیلی کی کچھ باتیں کر کے بتا دیں. ظاہری چیزوں کی پوجا نہیں کرنی، اللہ کے حکم کی کرنی ہے. صحابہ کا بہت بڑا امتحان لیا گیا. عین نماز کے دوران قبلہ تبدیل کیا جانا یہ چھوٹی بات نہیں. یہ صرف وہی گروہ کر سکتا ہے جن کے دل اللہ سے جڑے ہو، ورنہ تو وہاں ہو سکتا ہے کئی گروہ بن جاتے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے اور ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینے لگتے. اور اس بارے میں اللہ نے بتا دیا اپنا ایک وعدہ، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. جو قوم اللہ کو یاد رکھتی ہے اللہ اس کو یاد رکھتا ہے، جو شکر گزار بنتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے پھر اللہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. پھر اس میں اس شہادت حق کے سفر کے راستے کی مشکلات پہ صبر کی بات ہوئی، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور اس میں مصائب خمسہ کی بات ہوئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ دنیا آئیڈیل پلیس نہیں ہے جہاں ایک مشکل سے نکلیں گے دوسری آئے گی، دوسری سے نبٹ پائیں گے تو تیسری. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایک مومن مصیبتوں کو، مشکلوں کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا تحفہ سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پھر اس کے بعد ایک گھرانے کا صبر، ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کا صبر. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر تھوڑی دیر کے لیے ویران کیا، اور اللہ نے اس عورت کے قدموں پر قیامت تک کے مردوں کو چلا دیا. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ کہہ کر. اصل میں آج جو بھی حج اور عمرے پہ جا کر صفا اور مروہ کی صحیح کرتا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا. اصل میں ایک بچے کی پیاس نہیں تھی، ایک امت کی پیاس تھی. انسانیت ترس رہی تھی کہ اب کوئی ہدایت کا پیغمبر آئے اور انسانیت کو رب سے جوڑے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنا تعارف کروا کے مجھے آپ کو اس بات کی دعوت دی کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تمہاری محبتوں کا محور اللہ ہو، تم لوگوں سے بھی پیار کرو لیکن سب سے زیادہ پیار اللہ سے. حب سب سے ہے لیکن اللہ سے احب، اس سے اوپر کوئی نہیں. عام حالات میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں اللہ سے کتنا پیار ہے اور کتنا دوسروں سے. یہ کب پتہ چلتا ہے جب ایک طرف اللہ کا کوئی حکم آئے اور اس کے مقابلے میں اولاد کا کوئی تقاضا. یہ امتحان ہے اس بات کا کہ اولاد سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ سے.
اللہ کچھ اور کہتے ہیں اور شوہر یا بیوی کچھ اور چاہتے ہیں، جس کی مانیں گے اس کی محبت کا اقرار کریں گے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے دنیا میں انسانوں کو پوچھنا شروع کر دیا، ہدایت کی طرف بلانے والوں کو ہی پوچھنا شروع کر دیا۔ قیامت کے دن کی حسرتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو، آنکھیں بند کر کے تقلید نہ کرو، ایسے لوگوں کے پیچھے پھرتے ہو، تم لوگوں کے پیچھے پھرو گے تو تمہیں نہ جانے کہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ حرام حلال کی باتیں بتاتے ہوئے آیت 177 میں آیت بر دے دی۔ اصل میں یہ پورے پارے کا تھیم ہے کہ امت مسلمہ بننے کے لیے کرنا کیا ہے۔ آج مسلمان اگر صرف اس ایک آیت کی ترتیب کو سامنے رکھ لیں تو ایمان سے بات شروع کر کے یوم آخر پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں، اور اس کے بعد دین کے ہر کام کو اس کی جگہ پہ رکھے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج دین کے نام پہ کیوس ہے، پتہ نہیں چلتا کیا کریں کیا نہ کریں۔ کوئی صرف نماز کی بات کرتا ہے، کوئی صرف تبلیغ کی بات کرتا ہے، کوئی صرف جہاد کی بات کرتا ہے۔ جس کو جو چیز زیادہ اچھی لگی اس نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ حالانکہ یاد رکھیے دین کا ایک مستقل درخت ہے، جیسے بیج سے آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کومپل اگتی ہے، پھر اس کے بعد تنا، پھر پتے، پھر پھل۔ اسی طرح سب سے پہلے اللہ کی محبت کا بیج دل میں جائے گا، پھر وہاں سے توکل، شکر، تعلق باللہ کی جڑیں پھوٹیں گی، پھر وہاں سے عبادات کا تنا اگے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس پہ ہی نہیں رکنا۔ اس کے بعد پھر برانچز، اس کے بعد پھر ٹہنیاں جو میرے آپ کے لوگوں سے معاملات ہیں، پھر اس کے بعد پتے لگتے ہیں جو ہمارا اخلاق ہے، پھر کہیں جا کے پھل لگتے ہیں جو ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق اور معاملہ ہے۔ تو دین ایک خوبصورت چیز ہے، اس کو پوری وسعت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر پورے پارے میں مختلف قسم کی نیکیاں ہیں، جس سے بتا دیا کہ القرآن حیاتی، یہ قرآن زندگی کے ہر معاملے کو ٹچ کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ اس میں سائنس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، بائیولوجی بھی ہے، اور اس میں میتھ بھی اور جغرافی بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے مضامین مختلف صورتوں میں ڈھلے ہوتے ہیں، مختلف سبجیکٹس پڑھتے ہیں، کوئی چوز کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن یہ قرآن زندگی کا ہر معاملہ کھولتی ہے۔ قصاص کا مسئلہ کیوں نہ ہو، وصیت کے معاملے ہوں، وہ روزے کے معاملے، وہ دعاؤں کے تعلق، اور اسی میں بتا دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری شارک سے قریب ہوں۔ تمہیں مجھ سے کہنے کے لیے کسی دوسرے کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، شرط یہ کہ تم بھی تو میری بات سنو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ روزے کے کچھ احکامات بیان کرتے ہوئے پیغام دیا کہ بے تکی قسم کی رسمیں نہ اختیار کرو، کاموں کو صحیح ڈھنگ سے کرو، اور اس طرح سے کہہ دیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں میں سے صحیح طریقے سے گزرو۔ بعض لوگ دین کے نام پہ بہت چھچوری حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، کہا نہیں، سیدھے طریقے سے کام کرو۔ پھر بیچ میں جہاد کی بات آتی ہے اور حرمت والے مہینوں کی بات آتی ہے، اور اس کے بعد حج کی باتیں، جس میں کہہ دیا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ ہی بہترین راستہ ہے۔ یہ تقویٰ حج کے دوران کبھی صبر میں ڈھلتا ہے، کبھی برداشت میں ڈھلتا ہے، کبھی اس میں شکر آتا ہے۔ مختلف حالات میں صبر کرنا سیکھو، اور پھر سکھا دیا کہ اللہ صرف دنیا یا صرف آخرت نہیں مانگنے کی دعوت دیتا، یعنی پھر اس کے بعد کی آیت میں بتا دیا کہ ادھر اور نہیں، یا دنیا یا آخرت، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا سے ملے، حلال حسنہ ہے، حرام حسنہ نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کی ہر وہ نعمت جس کو پا کر ہم رب کے قریب ہوتے جائیں، یہ حسن ہے۔ اور آخرت کا حسنہ جنت اور رب کے چہرے کا دیدار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بڑی خوبصورت دعوت دیتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کو پورے اسلام میں آؤ، کیوں ڈرتے ہو، کم انسائیڈ، میں تم کو تھام لوں گا، تم کمزور قدموں سے چل کے آ رہے ہو، میں تم کو پکڑ لوں گا۔ آدھے باہر آدھے اندر خطرے کی بات ہے، آدھی گرمی آدھی سردی نقصان ہے، ایک پاؤں گاڑی میں اور ایک باہر خطرہ ہوگا، کشتی میں ایک پاؤں اور ایک خشکی پہ خطرے میں آؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا کا پورا اسلام خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پیزے کا سب سے اندر کا حصہ سب سے سافٹ ہوتا ہے، کنارے خشک ہوتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ اسلام کو باہر سے دیکھتے ہیں ان کو اسلام سخت لگتا ہے، روکھا لگتا ہے، سوکھا لگتا ہے، لیکن جب وہ اندر آتے جاتے ہیں وہ ان کو ایک سیکیورٹی کی فیلنگ دیتا ہے، اور اس طرح پھر وہ خوبصورت طریقے سے خود کو اسلام کے رنگ میں ڈھالتے ہوئے صبغت اللہ کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں بیان کر دیں کہ جس کا تعلق مال سے تھا۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے ہم کیا نیکی کریں؟ اصل ایمان اور تقویٰ ہے ہی یہ کہ انسان دوسروں سے خود کہے بتاؤ میں کیا کروں، اللہ سے دعائیں مانگے اللہ میرے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کرنا،
یہ مزاج نہیں تھا کہ لوگوں کے پیچھے پھرتے جاؤ کہ خدا کے لیے یہ نیکی کر لو، کچھ مال صدقے میں دے دو، بلکہ نیکی تو اندر سے پھوٹنے والا جذبہ ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں جانے کی امید تو رکھتے ہو لیکن تم مشکلات سے نہیں گزرنا چاہتے؟ کیا تم اس دنیا میں بھی اپنی مرضی چاہتے اور آخرت میں بھی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا رب چاہی اور آخرت من چاہی، اور اگر یہ دنیا من چاہی ہے تو اللہ کو بتا آخرت کیسی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کی دعوت دے دی، تم اللہ کی رحمتوں کی امید تو رکھتے ہو لیکن اس سے پہلے تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ آیت 218 میں آتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، پہلے ایمان لاؤ، پھر ہجرتیں کرو، ہر وہ ناپسندیدہ چیز چھوڑ دو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، پھر جہاد کرو، کس سے؟ وقت سے، معاشرے سے، نفس سے، اس طرح کے حالات سے کہ جو تمہیں نافرمانیوں پہ مائل کرتے ہیں۔ پھر اولئک یرجون رحمت اللہ، پھر یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کی امید رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد خمر اور میسر کی کچھ باتیں اور اسی طرح سے یتیموں کی اصلاح کی باتیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر پارے کے آخری حصے میں نجی مسائل کی باتیں کی، ایسے نجی مسائل جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے، اور شوہر بیوی کے تعلق جس میں نکاح اور طلاق اور عدت اور آزاد اور بچے کو پالنے کی باتیں ہیں، کیونکہ القرآن و حیاتی، یہ قرآن آپ کی میری زندگی کے ہر حصے پہ چھایا ہوا ہے۔ آپ اس قرآن کی چادر سے کوئی حصہ باہر نکالیں گے وہیں پریشان ہوں گے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ طلاق کا ریشو کتنا بڑھ گیا، وجہ کیا ہے کہ لوگ قرآن کی نصیحتوں سے فائدہ نہیں لیتے، اور آپس کے تعلقات جہاں گھر ٹوٹ رہے ہیں، جہاں گھر بگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی اچھا ادب اور اخلاق دکھاتے ہیں۔ کیا کیسے معاملات میں بھی حد سے نہیں گزرنا۔ دیکھو حالات اچھے ہوں کہ برے، تم نے برا نہیں بننا، تم نے ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگانے۔ یہ ہے خوبصورت دین، جہاں ملنے کے ادب سکھاتا ہے وہاں جدا ہونے کے ادب بھی سکھاتا ہے، اور بتا دیا دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل کو نہ بھولا کرو، یہ اللہ نے تم پر ایک رحمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اخلاق میں اچھا کر دے۔ اور پھر پارے کے آخر میں 2 واقعات بیان کر کے بتا دیا کہ جہاں بھی امت مسلمہ کو اللہ کے راستے میں کسی آزمائش سے 2 ہونا پڑا تو وہاں مدد اللہ کی سچے ایمان کے ساتھ ہے۔ سارے پارے میں سے میرے آپ کے لیے جو چیدہ باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کریں، بحثوں میں نہ پڑیں، فرقہ واریت میں نہ پڑیں، فقہی بحثوں میں نہ پڑیں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کر لیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شکر گزار بننا ہے، اللہ کا ذاکر بننا ہے، روزے تقوی کے لیے رکھنے ہیں، اور زندگی میں آنے والی مشکلات پہ صبر کرنا ہے، نماز کے ساتھ مدد مانگنی ہے، اور رضا الہی کے لیے اپنی جان کھپانی ہے، کسی سے زیادتی نہیں کرنی، اور اٹھتے بیٹھتے دعا کرنی ہے کہ اے مالک تو ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، اور اسی طرح لوگوں کی باتوں میں آ کر حق بات کہنا نہیں چھوڑنا، اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے یہ خود کلامیاں آپ کو مجھے اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ یہ قرآن ایک زندہ ہستی کی طرف سے ہے، اور یہ کتاب آپ کی بہترین دوست بن سکتی ہے، یہ کتاب آپ کا دوست بھی بن سکتی ہے اگر آپ اس کو